बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफताब आलम। आज के हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक पाकिस्तान स्टडीज एंड ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक के साथ, जो कि है खिलाफत मूवमेंट। ये तमाम पाकिस्तान स्टडीज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, खा वो स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों, या यूनिवर्सिटीज के बीबीए बीएस प्रोग्राम्स के, या फिर कंपेटिटिव एग्जाम्स के सीएसएस पीएमएस पीसीएस वगैरह, किसी भी प्रोविंस के जो एग्जाम्स होते हैं या इंटरव्यूज के लिए जो तहरीरी इम्तहानात होते हैं, उन सब के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। नोट्स इसके 3 से 4 पैराग्राफ्स के अंदर मैंने इख्तिसार के साथ बनाए हैं। ये आपको मिल सकते हैं, राब्ता कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कहीं कमेंट्स के अंदर। और बाकी इसको कंक्लूड में उर्दू में भी कर रहा हूँ, वीडियो में इंग्लिश में भी नोट्स आपके सामने हैं। उर्दू में इसलिए बयान करता हूँ, एक साहब ने कमेंट किया था कि आप नोट्स इंग्लिश में आपके हैं और बयान आप उर्दू में कर रहे होते हैं, तो उर्दू इंग्लिश मिक्स इसलिए करता हूँ ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, बात असल में समझ आ जाए क्या है। इंग्लिश आपको लिखनी आती है, नॉर्मल इंग्लिश है, तो आप अपने अल्फाज में उस चीज़ को बयान कर सकते हैं। खिलाफत मूवमेंट को शुरू करते हैं जी। निहायत अहम एक मूवमेंट थी पाकिस्तान की तारीख में, इंडो पाकिस्तान जो हिस्ट्री रही है उसके अंदर। इसको हम देखेंगे तरतीब से, इसका तारुफ देखेंगे, खिलाफत कमेटी का कयाम जो हुआ वो देखेंगे, इसके मकासद क्या थे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद इसमें हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, खिलाफत वफ्द इंग्लिस्तान और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गया था, उसको हम सरसरी तौर पर देख लेंगे। तहरीक की जो सरगर्मियां रही हैं उनको आपको मैं बयान करूंगा, वो आप याद कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं क्या क्या सरगर्मियां, इसकी एक्टिविटीज क्या क्या रही। मुहाहिदे सिवर एक हुआ, उसका तारुफ मैं इसके अंदर दे दूंगा। तहरीक तर्क मवालात हुई, वो आप जान सकेंगे। तहरीक हिजरत इसके दौरान वक़्फ़ पजीर हुई, वो आप जान सकेंगे। जामिया मिल्लिया का कयाम हुआ, उसके बाद मोपला बगावत हुई, चोरा चोरी का वाकया हुआ, इसकी नाकामी के असबाब आप तफसील से देख सकेंगे। और तहरीक खिलाफत के नताइज आपके सामने, ये सारे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उर्दू में बयान कर दूं। शुरू करते हैं जी इसके इंट्रोडक्शन के साथ। पहली जंग अजीम में तुर्की ने बरतानिया के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। तुर्की की जंग में शमूलियत से हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हुए कि अगर अंग्रेज कामयाब हो गया तो तुर्की के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए वजीर आजम बरतानिया लॉर्ड जॉर्ज से वादा लिया कि जंग के दौरान में मुसलमानों के मकामात मुकद्दसा की बेहुरमती नहीं होगी और जंग के बाद मुसलमानों की खिलाफत महफूज रहेगी। जर्मनी को शिकस्त और बरतानिया को फतह हुई। जंग के खात्मे के बाद बरतानिया और इसके इत्तेहादियों ने वादा खिलाफी करते हुए अपनी फौजें बसरा और जद्दा में दाखिल कर दी। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अंग्रेजों को वादे याद दिलाने के लिए और खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक शुरू की जिसे तहरीक खिलाफत का नाम दिया गया। खिलाफत कमेटी का कयाम होता है। 5 जुलाई 1919 को खिलाफत के मसले पर राय आमा को मुनज़्ज़म करने और मुत्तफ़िका लाहे अमल तैयार करने के लिए बंबई में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कायम कर दी गई, जिसके सदर सेठ छोटानी और सेक्रेटरी हाजी सिद्दीक खत्री मुंतखब हुए। मकासद क्या थे जी तहरीक खिलाफत के? नंबर 1, खिलाफत उस्मानिया बरकरार रखी जाए। नंबर 2, मकामात मुकद्दिसा मक्का मुकरमा यानी मदीना मुनव्वरा, इसके साथ उस्मानी खिलाफत की तहवील में रहे। नंबर 3, सल्तनत उस्मानिया को तकसीम ना किया जाए। खिलाफत कमेटी का पहला इजलास नवंबर 1919 में दिल्ली में हुआ था, जिसमें फैसला किया गया कि मुसलमान अंग्रेज के जश्न फतह में शरीक नहीं होंगे और अगर इनके मुतालबात मंजूर ना हुए तो वो हुकूमत से अदम ताउन करेंगे। इस इजलास में हिंदुओं से ताउन की अपील की गई। जी जनाब, यहां पर देखने में आया हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। ऑल इंडिया कांग्रेस ने पहले ही रोड एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम शुरू कर रखी थी। दिसंबर 1919 में ऑल इंडिया कांग्रेस, मुस्लिम लीग और खिलाफत कमेटी के इजलास अमृतसर में मुनक्किद हुए, जहां गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। अब क्या होता है जी, मुसलमानों का एक वफ्द यूरोप जाता है और इंग्लिस्तान खास तौर पर मिलने के लिए। 1920 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कयादत में एक वफ्द इंग्लिस्तान, इटली और फ्रांस के दौरे पर रवाना हुआ ताकि वजीर आजम बरतानिया और इत्तेहादियों को इनके वादे याद दिलाए। वफ्द ने बरतानिया पहुंचकर वजीर आजम लॉर्ड जॉर्ज से मुलाकात की, लेकिन इसका जवाब क्या था जी, सुनिए।
آسٹریلیا اور جرمنی سے خوفناک انصاف ہو چکا اور ترکی اس سے کیوں کر بچ سکتا ہے؟ جب مسلمانوں نے اس وفد نے یہ سنا تو بہت مایوس ہوئے۔ اس کے بعد اس وفد نے اٹلی اور فرانس کا بھی دورہ کیا مگر کہیں ان کی بات نہ سنی گئی۔ دیکھتے ہیں جی تحریک کی سرگرمیاں کیا کیا رہی، تحریک خلافت کی ایکٹیویٹیز کیا کیا تھیں۔ کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تحریک خلافت کے تحت وفود بھیجے گئے۔ وفود نے یورپی ممالک اور خصوصاً برطانیہ میں بر صغیر کی مسلم رائے عامہ سے حکومتوں کو آگاہ کیا، یعنی کہ مسلمان جو اکثریت ہے وہ کیا اس وقت سوچ رہی ہے خلافت کے اس ایشو پر۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کے گروپ عثمانی مجاہدین کی مرہم پٹی کے لیے بھیجے گئے، ادویات بھی فراہم کی گئی۔ عثمانی حکومت کو رقوم مہیا کی گئی۔ مسلم عوام نے کثیر دولت، کرنسی، سونے اور چاندی کی صورت میں جمع کر کے عثمانی حکومت کی مالی مدد کے لیے روانہ کی تھی۔ بر صغیر کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، جلسے منظم کیے گئے، ہڑتالیں کی گئیں اور مسلم عوام نے بڑی تعداد میں گرفتاریاں پیش کیں۔ تحریک کے لیڈروں کو جیلوں میں بند کیا گیا لیکن تحریک کی آب و تاب میں کوئی فرق نہ آیا۔ تحریک خلافت میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی اماں کا کردار بھی اہمیت کا حامل تھا۔ ان دنوں یہ نعرہ بہت مقبول ہوا، کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو۔ مسلم صحافت نے بھی زوردار کردار ادا کیا تھا یہاں پر۔ مولانا ظفر علی خان نے زمیندار، مولانا آزاد نے الہلال اور مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ و ہمدرد اخبار کے ذریعے مسلم عوام کے ذہنوں میں طوفان پیدا کر دیا۔ جی ہاں، اب کیا ہوتا ہے؟ معاہدے سیورے ہوتا ہے۔ خلافت وفد ابھی انگلستان میں ہی تھا کہ ترکی پر معاہدے سیورے مسلط کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں تمام بیرونی مقبوضات ترکی سے چھین لیے گئے۔ ترکی پر فضائی فوج رکھنے پر پابندی لگا دی گئی اور درہ دانیال پر اتحادیوں کی بالادستی قائم رکھی گئی۔ اس کے بعد تحریک ترک موالات شروع ہوتی ہے، اسی کے اندر تحریک خلافت کے اندر۔ وہ کیا تھی؟ وفد خلافت کی ناکامی اور اس کی واپسی پر معاہدہ سیورے کی ذلت آمیز شرائط کے خلاف خلافت کمیٹی نے 1920 میں تحریک ترک موالات کا فیصلہ کیا۔ گاندھی کو اس تحریک کا رہنما مقرر کیا گیا۔ اس کے اہم پہلو یہ تھے جی جناب، حکومت کے خطابات واپس کر دیے جائیں، کونسلوں کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا جائے، سرکاری ملازمتوں سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، تعلیمی ادارے سرکاری امداد لینا بند کر دیں، مقدمات سرکاری عدالتوں کی بجائے ثالثی عدالتوں میں پیش کیے جائیں، انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ جی انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا جائے، جو میڈ ان انگلینڈ جو پروڈکٹس تھی، مصنوعات تھیں، ان کا کمپلیٹلی بائیکاٹ کیا جائے۔ تحریک ہجرت شروع ہوتی ہے جی اس دوران۔ تحریک کے دوران میں کچھ علماء، مولانا عبد الباری جیسے، مولانا ابو الکلام آزاد اور علی برادران نے بر عظیم کو دارالحرب قرار دے کر یہاں سے ہجرت کرنے کا فتویٰ دیا، جس پر ہزاروں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر افغانستان کی راہ لی۔ یہ ہجرت حکومت افغانستان کے عدم تعاون کی وجہ سے ناکام ہو گئی اور مسلمانوں کو کافی جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران ایک مشہور ادارے کا قیام ہوتا ہے، یعنی جامعہ ملیہ کا قیام۔ مولانا محمد علی جوہر نے علی گڑھ کی انتظامیہ سے سرکاری امداد نہ لینے کی اپیل کی تھی۔ کالج کی انتظامیہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں مولانا محمد علی جوہر نے بہت سے طلباء و طالبات کو اپنے ساتھ ملا کر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ 1925 عیسوی میں دہلی منتقل کر دیا گیا تھا۔ موپلا بغاوت شروع ہوتی ہے یہاں پر۔ ساحل مالابار موپلا مسلمانوں نے تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کے نتیجے میں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں پر بڑھ چڑھ کے مسلمانوں نے حصہ لیا تھا۔ اب کیا تھا جی اس کے ریزلٹس؟ ان کو سزا دینا شروع کر دی حکومت نے۔ چنانچہ انہوں نے تنگ آ کر 1925 میں بغاوت کر دی۔ حکومت نے اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا اور ہزاروں موپلوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ایک مشہور واقعہ ہوتا ہے یہاں پر چورا چوری کا واقعہ۔ 5 فروری 1922 عیسوی کو تحریک خلافت کی حمایت میں لوگوں نے مشتعل ہو کر اتر پردیش کے ایک گاؤں چورا چوری میں ایک تھانے کو آگ لگا دی، جس میں 22 سپاہی جل مرے۔ اس واقعے کو آڑ بنا کر گاندھی نے اعلان کر دیا کہ چونکہ یہ تحریک عدم تشدد پر کاربند نہیں رہی، اس لیے اسے ختم کیا جاتا ہے۔ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یو ٹرن تھا یہاں پر، جہاں سے وہ گاندھی اور ہندو جو تھے وہ الگ ہوئے۔ تحریک خلافت کی ناکامی کے
क्या اسباب تھے؟ سب سے پہلے ناپائیدار اتحاد تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا اتحاد سطحی، جذباتی اور وقتی تھا۔ دونوں قوموں کو حکومت کے خلاف نفرت نے عارضی طور پر اکٹھا کر دیا تھا، لیکن شدی اور سنگٹن کی تحریکوں نے جلد ہی اس اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور تحریک خلافت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ مقاصد میں تضاد تھا۔ مسلمانوں کی تحریک خلافت سیاسی فائدے کی بجائے مذہبی جوش و خروش پر مبنی تھی۔ ہندو اس سے سیاسی فائدہ تلاش کر رہے تھے جو تحریک خلافت کی کامیابی سے ملنا مشکل تھا۔ چنانچہ جب تحریک خلافت کامیابی سے ہمکنار ہونے ہی والی تھی تو گاندھی نے تحریک ختم کرنے کا اعلان کر کے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ گاندھی جی کی یہ کلا بازی تھی۔ گاندھی نے اس تحریک کو اس وقت ختم کرنے کا اعلان کیا جب مسلمانوں کے تمام رہنما جیل میں تھے اور تحریک کی قیادت سنبھالنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس سے تحریک بھی ختم ہو کر رہ گئی اور مسلمانوں کا اپنے قائدین سے بھی اعتماد اٹھتا چلا گیا۔ گاندھی جی ہندوؤں کے مہاتما بن گئے اور مولانا محمد علی جوہر گوشہ گمنامی میں چلے گئے اور اسی حالت یعنی گمنامی میں ان کی وفات ہو گئی۔ ترکی میں وہاں کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ یہاں پر تو تحریک اپنے زور و شور پر تھی، عروج پر گئی اور پھر ڈاؤن فال اس کا آیا۔ ترکی میں اس وقت کیا ہو رہا تھا جب مسلمان بر صغیر کے اور مسلمانان ہند جو اس کی سپورٹ میں تحریکیں چلا رہے تھے۔ مارچ 1924 عیسوی میں مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کے علاقے آزاد کرا کے جمہوریہ کے قیام اور اپنی صدارت کا اعلان کر دیا اور ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ عظیم اول تو ختم ہو چکی تھی، لیکن اتحادیوں میں سے ایک ملک یونان ترکی کو مزید تباہ کرنے کے درپے تھا۔ اس دوران ایک ترک جرنیل مصطفیٰ کمال پاشا نے بکھری ہوئی ترک قوتوں کو مجتمع کیا اور یونانیوں کو شکست دی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے آخری خلیفہ عبد المجید ثانی کو اقتدار سے الگ کر کے حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترکی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے لگا۔ روس اور برطانیہ میں ترکی پر قبضے کے لیے باہم رقابت موجود تھی، چنانچہ یہی رقابت ترکی کو بچا گئی۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت نے اتحادیوں کے ساتھ ایک معاہدہ لوزان تحریر کیا۔ اس معاہدے کی شرائط معاہدے سیورے کے مقابلے میں ترکی کے لیے بہتر تھی۔ ترکی میں خلافت ختم ہو گئی اور جمہوریت قائم ہو گئی۔ حجاز مقدس پر شریف مکہ کے زیر اقتدار آنے کے بعد امن ہوا اور ترکی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نئے حالات کی روشنی میں بر صغیر میں تحریک جاری رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے قائدین اور عوام رفتہ رفتہ خاموش ہو گئے۔ ایک لحاظ سے تحریک کے مقاصد پورے ہو گئے تھے، مثلا خلافت کو ترکوں نے خود ختم کر دیا تھا، حجاز مقدس پر عربوں کا کنٹرول ہوا تو اس علاقے کے تقدس اور احترام کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ترکی بحیثیت ایک ملک قائم رہا، تاہم حکومت ترکی نے از خود بہت سے علاقوں پر اپنی حاکمیت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہودی وطن کے قیام کی سازش ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں برطانوی حکومت نے اعلان بالفور کہ روس سے فلسطین کو یہودیوں کا جو قومی وطن تھا اسے بنانے کی سازش کی، اس لیے وہ سلطنت عثمانیہ کی سابقہ حدود کو بحال کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سعودی عرب کا قیام ہوتا ہے۔ شریف مکہ نے سازش کر کے حجاز مقدس کو سلطنت عثمانیہ سے الگ کر لیا تھا، جس پر عبد العزیز ابن سعود نے سعودی عرب کے نام سے الگ مملکت کے قیام کا اعلان کر دیا، جس سے تحریک خلافت ماند پڑ گئی۔ ایٹ دی اینڈ ہم دیکھیں گے جی اس ساری تحریک خلافت کے نتائج کیا رہے۔ تحریک خلافت جیسی عوامی تحریک کی مثال بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تحریک اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہی، لیکن اس نے ہندوستان کی سیاست اور مسلمانوں کی تاریخ پر گہرے نقوش مرتب کیے، جیسے مسلمانوں کی مایوسی، ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ، سیاسی شعور کی بیداری، پرجوش قیادت کا ابھرنا، علماء اور طلباء کا سیاست میں داخلہ، گاندھی جی کی قیادت، داخلی مسائل کی طرف توجہ اور آل انڈیا کانگریس اور جمعیت علماء ہند میں تعاون۔ اس کے بعد اس ساری تحریک کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلا کہ کچھ بھی ہو جائے مسلمان اور ہندو فار اے لانگ ٹرم اکٹھے مل کر نہیں چل سکتے۔ دیٹ از وائی آہستہ آہستہ 1947 کے قریب ایک نیا ملک پاکستان جو تھا وہ وجود میں آتا ہے اور ہم اور آپ اس کو دنیا کے نقشے پر اب دیکھتے ہیں۔ یہ تھا جی فیکٹرز لیڈنگ ٹو مسلم سیپریشن کے اندر سے پولیٹیکل جو فیکٹرز ہیں ان کا ایک حصہ خلافت موومنٹ۔ اس سے متعلق کوئی سوال ہو کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ I will try کہ جواب دوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔
आई थिंक वो नेहरू रिपोर्ट होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।